السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے مددگار روح۔ خوف و ہراس اس کے لبادے میں لپٹی ہوئی، دل کو لرزاتی ہوئی پرہول سناٹے کی عجیب کہانی۔ رات کا پرہول اندھیرا ہر سو مسلط تھا اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، لیکن میری جدید ماڈل کی کار اس سنسان سڑک پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ چونکہ ظلمت شب نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، لہٰذا سڑک پر جو کچھ بھی نظر آ رہا تھا اس کی وجہ میری کار کی ہیڈ لائٹس تھیں، ورنہ آج لائٹس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں اس وقت سائٹ سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ شب کے 12 بج رہے تھے۔ آج مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں انتہائی درجے کا بزدل انسان ہوں۔ اندھیرے اور غیر مرئی مخلوقات کے نام سن کر بہت خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ سائٹ سے گھر جانے کے لیے اس سنسان سڑک سے لازمی گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی متبادل راستہ نہیں، اور آج رات کے اس پہر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس جگہ سے گزرنے پر اور میری کیا حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ خوف کی شدت ختم کرنے کی غرض سے میں نے کار میں نصب ریڈیو آن کر لیا۔ کم وقت اناؤنسر انتہائی خوفناک موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، جسے سن کر میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ جیسے فوراً سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں نے اجرت میں اسٹیشن بدلا تو وہاں کوئی معروف گیت چل رہا تھا۔ کسی حد تک میری جان میں جان آئی۔ میں اپنے حواسوں پر قابو پانے اور جلد از جلد گھر پہنچنے کی غرض سے گاڑی کی رفتار کو ڈبل کر دیا، جس کی وجہ سے کار کو زبردست جھٹکے لگنے لگے تھے، اور یہی وجہ میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ کچھ ہی پل میں کار نے ایک زبردست جھٹکا کھایا اور گھر گھر کر کے بند ہو گئی۔ کار کیا رکی، بلکہ یوں سمجھیں کہ میرا دل رک گیا۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں کار کو پھر سے اسٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر چابی گھما گھما کر میں تھک گیا۔ مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی، دل الگ بے قابو ہو رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں کار سے اتر کر خرابی کا جائزہ لیتا۔ غم کی بات تو یہ تھی مجھے گاڑیوں کی خرابی چیک کرنے کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، یہاں تک کہ ٹائر بدلنا بھی میرے بس کی بات نہ تھی۔ امیر کبیر خاندان میں پیدا ہونے کے باعث میں چھوٹا موٹا کام بھی پیسے دے کر کرواتا تھا۔ میرا بچپن سے ہی کار چلانے کا شوق رہا تھا۔ آج پہلی بار میں خود کو اس فیصلے پر دل ہی دل میں کوس رہا تھا۔ اگر اس وقت میرے ساتھ کوئی ڈرائیور ہوتا تو میں یوں اکیلا بے یار و مددگار تو نہ ہوتا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کم از کم ڈر اور خوف سے وقتی نجات مل جاتی۔ بہرحال میں اس ویرانے میں تنہا کار میں قید، اسٹیئرنگ پر سر رکھے خوف کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک سائیڈ کے مخالف سمت شیشے پر کسی نے دستک دی۔ ایک پل کو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ آواز ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام کا حصہ ہے، اسی لیے میں نے خاص دھیان نہیں دیا، مگر کچھ توقف کے بعد دستک دینے والی شخصیت نے اپنی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار کا شیشہ تقریباً پیٹ ڈالا تو میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے عجلت میں سمت دیکھا، مگر اندھیرے میں وہاں موجود شخص واضح طور پر دکھائی نہیں دیا۔ میں نے دوستوں سے کئی بھیانک وحشت ناک قصے سن رکھے تھے، ایسے ویران سنسان جگہوں پر جب انسان پھنستا ہے تو عجیب و غریب مخلوقات سامنے آنے لگتی ہیں، اور بعض تو انسان کا لہو تک پی جاتی ہیں۔ ان کے چہرے بہت بھیانک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے سخت دل انسان بھی ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے آنکھیں سرحد سے بند کر لی تھیں۔ میری کار ساؤنڈ پروف تھی، باہر کی آواز اندر نہیں آ رہی تھی۔ ایک پل کو میرے دماغ میں یہ سب خیال بھی آیا کہ ایسے ویران و اجاڑ مقام پر قاتل اور لٹیرے بھی ہوا کرتے ہیں، شاید باہر موجود شخص کوئی لٹیرا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے آنکھیں ہولے ہولے کھولیں تو معلوم ہوا کہ وہ شخص میری کار کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاید وہ اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے ہیڈ لائٹس کے آگے جا کر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ ریاست خان! میری زبان سے اس شخص کا نام نکلا۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے پہچان لیا تھا۔ وہ مسلسل کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے عجلت میں ریڈیو آف کیا، مگر آواز اب بھی سنائی نہ دی۔ میں نے کار کا شیشہ 1 انچ نیچے کیا تو فوراً ہوا کا ایک تند جھونکا عجیب شور کے ساتھ کار میں داخل ہوا۔
साथ ही रियासत खान की आवाज़ सुनाई दी, साहब बाहर आओ। जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसकी आवाज़ में दर्द की लहर और बेबसी का अंसर नुमाया था। शायद वो चिल्ला चिल्लाकर थक चुका था। मैंने इसके चेहरे के साथ इसकी आवाज़ भी पहचान ली। मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। ये दोहरी खुशी थी, एक तो इस वीराने में किसी शनाख्ता की मौजूदगी, दूसरा ये कि रियासत खान मोटर मैकेनिक था। मेरा हौसला बढ़ने लगा। मैंने इसको पुकारा, यहाँ इस तरफ आओ रियासत खान। वो फौरन मेरे शीशे की तरफ आ गया और अपनी उंगली इंच भर खुले शीशे से अंदर दाखिल कर दी। खुदा का शुक्र है आपने मेरी आवाज़ सुन ली साहब। मेरी उंगली थाम कर देख लो, मैं रियासत खान ही हूँ, कोई और नहीं। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसकी उंगली को छुआ और मुतमईन होकर कार से बाहर आ गया। रियासत खान मेरे खौफ से बखूबी वाकिफ था। मैं इसके गिराज से ही अपनी साबका गाड़ी की मुरम्मत करवाया करता था और कभी कभार देर तक इसके पास बैठा दिल की बातें भी किया करता था। वो मेरी हर कमजोरी जानता था। वो गरीब था पर इंतहाई मेहनती भी था। मैं आखिरी बार इससे 2 हफ्ते पहले मिला था। इस वक्त मैंने नई कार नहीं खरीदी थी। वाह साहब, तरक्की, नए मॉडल की कार खरीद ली और मिठाई खिलाने गिराज पर भी नहीं आए। इसने ऑटोमेटिक कार का बोनट खोला तो इसमें नस्ब वाइट बल्ब रोशन किया। अभी तो 4 दिन हुए हैं इस कार को और मसरूफियात की वजह से तुम्हारी तरफ इन 2 हफ्तों में चक्कर ही नहीं लगा पाया। पहले तो ये बताओ, इस दो रफ्तार जगह पर तुम क्या कर रहे हो? मैंने मन में दबा सवाल पूछ लिया। अरे साहब, अभी तो 12 ही बजे हैं। मैं यहाँ से थोड़े दूर पर ही तो रहता हूँ, नाइट ड्यूटी भी करता हूँ यहाँ पर। वहाँ के मालिकान की गाड़ी अक्सर ख़राब हो जाती है। इस जगह पर कोई मैकेनिक नहीं है, इसीलिए इन्होंने मुझे नाइट ड्यूटी पर रख लिया है। पुरकशिश मुआवजा देखकर मैंने हामी भर ली। 12 बजते ही मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है। मैं बस वहीं जा रहा था। इसने बाईं तरफ इशारा करके तफसीलन अपनी मौजूदगी की वजह समझाई। मुझे इसकी बहादुरी और बेखौफी पर बहुत रश्क आया। इसकी जगह मैं होता तो जाहिर है इस बियाबान में हरगिज नौकरी ना करता। अगरचे रियासत खान मेरे साथ एक जगह मौजूद था, लेकिन मेरी टांगें अनजाने खौफ की वजह से अब भी लरजीदा थी। वो कुछ देर कार का मुआयना करता रहा, अपने बैग से औजार निकाल कर मसरूफ़ अमल रहा। फिर बोला, लो साहब, ठीक हो गई आपकी नई नवेली दुल्हन। अच्छा, बहुत शुक्रिया रियासत खान। वैसे हुआ क्या था गाड़ी को? ये तो बिल्कुल नहीं है, ऐसे बंद हो जाने की उम्मीद तो नहीं, मुझे हरगिज नहीं थी। मैं खुश हो गया। बस क्या बताऊं साहब, जो चीज़ जितनी जदीद और सहूलियत से पुर होती है वो नाजुक भी तो बहुत होती है। तेज़ रफ्तारी की वजह से कुछ झटके लगे होंगे जो ये बर्दाश्त न कर पाए। बहरहाल मैंने आपका काम कर दिया, आगे से ऐसा मसला नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर जाएं। इसने मुझे मुतमईन कर दिया। ठीक है, एक बार फिर शुक्रिया। चलो, एक बार फिर शुक्रिया। चलो तुम्हें मिल तक छोड़ दूं। मैंने कार का दरवाज़ा खोला। अरे नहीं साहब, इस तरफ कार नहीं जा सकती, काफ़ी आगे से घूमकर जाना पड़ेगा। मेरे लिए तो पैदल का यहीं से शॉर्टकट रास्ता है। आप जाएं, आपको देर हो जाएगी। और रही बात शुक्रिया की, तो जितना कुछ आपने मेरी बहन की शादी में मदद के तौर पर किया है, इसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। इसने खुशदिली से जवाब दिया। अब वो बातें याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा तो ना करो यार। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो इसने मुझे गले लगा लिया। फिर बोला, साहब आपको डर लगता है ना, तो ऐसा करें, आप जल्दी से घर लौट जाएं। मैं यही खड़ा हूँ, बेफिक्र और बेखौफ होकर जाएं, यहाँ मेरा रोज का आना जाना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसने एक बार फिर अपनी अच्छाई का सबूत दिया और मैं मुस्कुराता पशेमान सा हुआ वहां से घर लौट आया। अगले रोज मैं नींद से बेदार हुआ तो कुछ देर कुसलमंदी से बेड पर ही पड़ा रहा। तबीयत बोझल और सर भारी सा हो रहा था। शायद हल्का सा बुखार भी था। गालबन ये गुज़िश्ता शब बहुत ज़्यादा डर जाने का असर था। मैं बिस्तर पर पड़े पड़े रियासत खान के मुतालिक सोचने लगा। वो किस कदर नफीस और शफीक इंसान है। मैं अपनी किस्मत पर रश करने लगा। अगर रात को वो ना मिलता तो मैं शायद खौफ से ही मर जाता। हमारी इस अपनी जमात के लोग इतने शाइस्ता और बेलौस मोहब्बत के अलिफ बे से भी वाकिफ ना थे। शायद इसीलिए मैं रियासत खान के बहुत करीब हो गया था। 1 माह कबल जब मैंने अपनी बहन की शादी का जिक्र किया तो उसने अपनी बहन की शादी का जिक्र किया तो मैंने इसे 1 लाख जहेज के लिए दिए थे। वो इस कदर खुश हुआ और मशकूर था कि इसे देखकर मुझे ज़िंदगी में पहली बार अपनी वो इस कदर मशकूर था कि इसे देखकर मुझे ज़िंदगी में पहली बार अपनी अमारत पर फ़ख्र महसूस हुआ था।
پہلی بار میں نے اپنی دولت کا صحیح استعمال کیا تھا۔ اس نے مجھے 2 ہفتے قبل اپنی بہن کی شادی میں شرکت کی دعوت بھی دی تھی، مگر میں مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکا۔ مجھے یاد آیا میں گزشتہ ریاست خان کو اجرت دینا بھول گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں فوراً بستر سے اٹھ گیا۔ میں نے ترتیب بنا کہ آج سائٹ پر جانے سے قبل ریاست خان کے گراج جاؤں گا، سو غسل اور ناشتے سے فراغت کے بعد میں سیدھا اس کے گراج پہنچا۔ گراج پر لگے تالے کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ یہ گراج تو اتوار کو بھی کھلتا تھا، پھر آج کیوں بند تھا؟ آس پاس بھی کوئی نہ تھا۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو ایک شخص گزرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے سرعت سے اس کو روکا اور گراج کے مقفل ہونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا، صاحب میں اس علاقے میں نیا ہوں، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ جب سے اس گراج کا مالک زخمی ہوا ہے اس نے دوبارہ یہ گراج اب تک نہیں کھولا۔ زخمی کب ہوا؟ کیسے؟ میں بوکھلا گیا، کیونکہ کل رات تو ریاست خان تندرست تھا۔ قریب 1 ہفتے پہلے گراج کے مالک کی بہن کی شادی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ جیپ میں وہاں سے لوٹ رہا تھا کہ اچانک راستے میں جیپ ایک گڑھے میں بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ تمام سوار چھلانگ لگا کر اتر گئے مگر وہ خود جیپ کے نیچے پھنس گیا۔ سب نے کس بل لگا کر بمشکل جیپ کے نیچے سے کھینچ کر اسے باہر نکالا اور اس کے ادموئے جسم کو فوراً اسپتال منتقل کیا۔ اس کے بعد ابھی تک اس نے گراج نہیں کھولا، شاید وہ اب بھی مکمل صحت یاب نہ ہوا ہو۔ بس صاحب، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ اس شخص نے لا علمی کا اظہار کرنے کے باوجود اچھی خاصی تفصیل سے آگاہ کر دیا، اور میں یہ تحیر انگیز خبر سن کر جیسے سکتے میں چلا گیا۔ ان 2 ہفتوں میں اتنا کچھ ہو گیا اور مجھے بھنک تک نہ پڑی۔ میں نے حیرت سے سوچا، اچھا سنو، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے؟ میں نے اضطرابی کیفیت میں استفسار کیا۔ نہیں صاحب، مجھے نہیں پتا، یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ میں کافی دیر شش و پنج میں مبتلا ہو کر وہیں کھڑا رہا، پھر کچھ سوچ کر کار میں بیٹھ گیا۔ اب میرا رخ اسی ویران و سنسان جگہ کی طرف تھا جہاں گزشتہ رات ریاست خان مجھے بالکل تندرست حالت میں ملا تھا۔ مجھے وہ مل تلاش کرنی تھی جہاں وہ کام کرتا تھا۔ میں جانتا تھا دن کے وقت وہ وہاں موجود نہیں ہوگا، مگر اس سے میری قلبی لگاؤ مجھے بے چین کیے دے رہی تھی۔ دماغ نے جیسے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اس جگہ پہنچ کر کار سے اترا اور جس طرف ریاست خان نے مل کی نشاندہی کی تھی اس طرف چلنے لگا۔ میں تھوڑی دور جب گیا تو یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ وہاں دور تک چٹیل میدان تھا اور کسی مل کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے دائیں طرف نظر دوڑائی تو خوف سے میری روح تک کانپ گئی۔ وہاں قبریں ہی قبریں تھیں۔ وہ ایک قبرستان تھا اور قبرستان کے نام سے ہی میری حالت غیر ہونے لگتی تھی۔ میں کبھی بھی کسی قبرستان میں آج تک اکیلا نہیں گیا تھا، مگر آج انجانے میں اس شہر خاموشاں میں آ پہنچا تھا۔ میں نے قریبی قبروں پر دہشت زدہ نگاہ ڈالی تو سب سے نزدیکی قبر کے کتبے پر میری نظر ٹھہر گئی۔ نام ریاست خان، ولد عبدالمجید خان، عمر 35 سال، تاریخ وفات 18 نومبر 2003۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ریاست خان کی قبر۔ میرے دماغ میں گزرے دن کا واقعہ گڈمڈ ہونے لگا۔ اس کا مطلب ریاست خان اس حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ میرا فطری خوف ایک پل کو جیسے غائب ہو گیا۔ ریاست خان کی موت نے مجھے رنجیدہ کر دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک مشہور مصنف کا لکھا ہوا جملہ ابھرا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسد خاکی مٹی میں مل جاتا ہے، مگر اس کی روح آزاد ہوتی ہے۔ ہر روح نے قیامت تک موجود رہنا ہے۔ تمام روحیں عالم برزخ میں موجود ہوتی ہیں اور انہیں آزادی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ آ جا سکتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نیک روحیں عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہیں اور بری روحیں اپنے غلط اعمال کی وجہ سے دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ ان باتوں سے مجھے بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ ریاست خان مر کر بھی اپنے محسن کو نہیں بھولا اور میری گزشتہ رات مدد کی۔ میری آنکھوں میں آنسو امڈ آئے اور میں ریاست خان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کبیدہ خاطر کار میں بیٹھ کر سائٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ختم شد۔